زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کی توفیق اس کے فضل اور کرم سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور بالکل آخری ایام میں اور آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہیں. جس طرح سے ہم شعبان کے آخری ایام میں منتظر تھے کہ اب آج چاند نکلے گا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ہر شخص کی نگاہیں مغرب ہوتی تو آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی اور ہر شخص اس بات کا منتظر ہوتا کہ بہترین عمدہ مہینہ مجھے دیا جائے، مجھے مل جائے، میری مغفرت ہو جائے، اللہ کو راضی کر لوں گا، رمضان جیسا مقدس مہینہ میری زندگی میں آ جائے. ہر انسان سوچ اور فکر کے تحت جیتا ہے، لیکن جب چاند نظر آ گیا اور آپ رمضان کے مہینے میں بھی آ گئے اور راتوں کو دنوں کو گزارتے رہے، کبھی سوتے میں، کبھی جاگتے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی صدقہ میں، کبھی خیرات میں، کبھی نوافل میں، کبھی ذکر و اذکار میں، ہمارے شب و روز رمضان کے گزرتے رہے. اب ایک مہینے کا عرصہ ہو چکا، اب منتظر ہیں گھڑیاں، منتظر ہیں نگاہیں آسمان کی طرف کہ اب چاند نظر آئے گا اور پھر عید کا خوشیاں ہمیں ملے گی. جو انعام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ انعامات ہمیں ملیں گے. ہر مسلمان کی نگاہیں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے مغرب ہمارے لیے الوداع الوداع رمضان کا عنوان ہمارے لیے مقرر ہو جائے. عزیزان محترم، انہی باتوں کو لے کر کے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے جائزہ لے میں اور آپ کہ رمضان میں ہماری زندگیاں کیسی گزری، کیسی پابندی کے ساتھ گزری، کیسے روزوں کے ساتھ گزری، کیسے صدقہ و خیرات کے ساتھ گزری، کیسے قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزری، کیسے محبت اور قوت کے ساتھ گزری. یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ رمضان آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا دیا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے مقصد کو کیا بتایا مجھے اور آپ کو، یہ باتوں کو غور و فکر کرنا ہے عزیزان محترم۔ ایک جملہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے جاؤں تو بہتر رہے گا کہ جو رمضانی مسلمان تھا، وہ رمضانی مسلمان صرف رمضان میں عبادت کرنا جانتا تھا، وہ رمضانی مسلمان صرف اللہ کو رمضان کے مہینے میں جانتا تھا، وہ رمضانی مسلمان صرف رمضان میں قرآن پڑھنا جانتا تھا، وہ رمضانی مسلمان صرف اللہ کو سجدہ رمضان میں کرنا جانتا تھا۔ جو رمضانی مسلمان ہیں وہ ایک مہینے کا معاہدہ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، اور جو رحمانی مسلمان ہیں ان کا یقین اور گمان ہے، ان کا اس بات پر یقین ان کا 100% ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت بھی میرا رب موجود تھا، یہ کائنات فنا ہو جائے گی اس وقت بھی میرا رب موجود رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر رکھا، اپنی ذات کی برقراری کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ کل من علیہا فان ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام، کا اللہ رب العزت نے کہ تمام کی تمام کائنات فنا ہو جائے گی، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا رب کو موت تو دور کی بات ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی اسے نہیں آتی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم، کہا اللہ رب العزت نے کہ میں وہ رب ہوں میاں تمہارا، اے کائنات کے جن و انس، میں وہ رب ہوں تمہارا جسے نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے ایک سیکنڈ کے لیے اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ رب ہمیشہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہمیشہ سر کو جھکا رہا ہوں۔ جب مصیبت پریشانی آئی تو ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کا اللہ کو ذریعہ بنا رہا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ رمضان کا مہینہ آیا تو وہ رمضانی مسلمان جنہوں نے تڑپ تڑپ کر، گن گن کر، وقت دیکھ دیکھ کر، سو سو کر، اپنے آپ کو گھما پھرا کر رمضان کے مہینے کو ختم کر دیا، ان کے لیے تو وہ بھوک پیاس بن کر ہی رہے گا۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں رفاقت حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے اس رمضان سے سیکھا تو کیا سیکھا؟ اب جو سیکھا ہے اس رمضان کے اندر، وہی سیکھنا اسے رمضان کے بعد کی زندگی میں کام آئے گا۔ جو اس رمضان میں کچھ نہیں سیکھا، چاند شوال کا نظر آئے گا تو دنیا پرست ہو جائے گا، مساجد کو ویران کر دے گا، اپنی زبان کو گندے گندے الفاظ اختیار کرے گا، اپنے نگاہوں سے گندی چیزوں کو وہ دیکھے گا، اپنے کانوں سے گندے الفاظ کو وہ سنے گا، اس لیے کہ اس نے رمضان کے مہینے میں تربیت حاصل ہی نہیں کی، اس نے رمضان کے مہینے کی قدر کی ہی نہیں، اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کیا ہی نہیں۔ یہ 30 دن میرے اور آپ کے لیے ایک تربیت کے دن تھے، یہ تربیت کے دن تھے میرے اور آپ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ منوا رہا تھا کہ میرے بندے میرے حکم پر کتنا اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ آؤ اس رمضان سے میں نے اور آپ نے سیکھا کیا، پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر رمضان کے بعد کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان رہیں گے ایسے جو اس بات کے منتظر ہوں گے کہ اب چاند نظر آئے گا، بازاروں میں گھومنا پڑے گا، رات بھر گزارنی پڑے گی، دھکم دھکی چلے گی، چوری ہوگی، بہت سارے کھانے کو مل جائے گا، ہر ایک نئے نئے چہرے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ پتہ نہیں ایسی کتنی تیاریاں ہیں جو مسلمان آج کر رہا ہے۔ وہ تیاری مسلمان نہیں کر رہا ہے جو رمضان کے مہینے میں اس نے اپنی تربیت گاہ سے حاصل کی تھی۔ آؤ اس رمضان سے میں نے اور آپ نے سیکھا کیا ہے، پہلے اس کا جائزہ میں اور آپ نے۔ عزیزان محترم، عام دنوں میں انسان کیا کرتا ہے کہ 11 مہینے تک انسان کیا کرتا ہے، 12 بجے تک جگا، رات میں 1 بجے تک جاگتا رہا، تجارت پیشہ آدمی جاگتا رہا، نوکری پیشہ آدمی جاتا رہا، ہر آدمی راتوں کو جاگنے کا عادی بن گیا، اور جب جا کر بستر پر سو جاتا ہے، عام 11 مہینوں کے اندر انسان جب سو جاتا ہے، 12 بجے کوئی سوتا ہے، 2 بجے کوئی سوتا ہے، اب جب سوتا ہے صبح فجر کے وقت میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اب جب یہ نعرہ اس بھائی کے کانوں تک،
اس بہن کے کانوں تک، اس مرد اور عورت کے کانوں تک عام 11 مہینوں میں پہنچتا ہے تو انسان اس آواز کو سنتا ہے اور کروٹ بدل کر سو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ابھی تو سویا ہوں، ابھی تو کچھ لمحہ پیٹھ کمر اور زمین کو لگائی ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، کیسے اٹھا جائے، نیند کیسے خراب کی جائے، اگر نیند خراب کر دوں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ سوچ اور فکر انسان کی 11 مہینے تک اپنے رب کا باغی اسے بنا دیتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس رمضان نے سب سے پہلے مجھے یہی سکھایا، سب سے پہلے مجھے اس رمضان میں تربیت اگر کی تو میری یہی کی کہ اب تراویح پڑھ رہا ہے انسان، تراویح کبھی دیر تک بھی ہو رہی ہے، 11 ساڑھے 11 کا وقت تراویح میں ختم ہو رہا ہے، تفسیر میں ختم ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، 12-1 بج رہا ہے، کوئی آدمی بستر پر 1:30-2 بجے اپنے سر کو رکھ رہا ہے، اپنی کمر کو سیدھی کر رہا ہے، لیکن جب 4 بجے کا وقت ہوتا ہے اور گھر کی عورتیں آ کر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو سحر کا وقت ہو گیا ہے، اب سحری تمہیں کرنا ہے، اب تمہیں روزہ رہنا ہے، وہ آدمی یہ کہہ کر نہیں سوتا کہ نہیں میں ابھی سویا ہوں، 2 گھنٹے نہیں ہوئے، پوری نیند میری نہیں ہوئی، اب میں اٹھ نہیں سکتا، میں صبح اٹھ کر کے جو دیکھنا ہے دیکھ لوں گا، بلکہ انسان یہ سوچنے پر مامور ہو جاتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے عزیزان محترم کہ اب سحر میں اگر نہیں اٹھوں گا تو 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ میرا گزرنا ہے، اب یہ روزہ میرا کیسے گزرے گا، اب روزہ میں حالت میں جاؤں گا، نماز اگر فجر نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا۔ سب سے پہلی تربیت آپ نے رمضان سے یہی لی کہ آپ کی نیند چاہے 2 گھنٹے کی ہو، آپ کی نیند چاہے 3 گھنٹے کی ہو، آپ کی نیند چاہے 1 گھنٹے کی ہو، آپ نے تربیت اس رمضان سے سب سے پہلے لی کہ میری نیند رات کی کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، میں فجر کی نماز کو اٹھ کر مسجد کو چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلی تربیت، اور یاد رکھنا عزیزان محترم کہ یہی وہ تربیت کو مجھے اور آپ کو آئندہ آنے والے 11 مہینوں تک جاری و ساری رکھنا ہے، آئندہ 11 مہینوں تک یہ تربیت کو میں اور آپ لے کر کے چلنا ہے، ورنہ یہ زندگی میری اور آپ کی بالکل لاؤبالی پن کی ایسے ہی ختم کر دی جائے گی، نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رمضانی مسلمان پسند نہیں ہے، رحمانی مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ اب دوسرا جو اصول ہم نے اس رمضان سے سیکھا، ہم نے اپنی زندگیوں کو جو بنایا وہ یہی کہ رات ہوتی ہے، افطار آپ نے کر لیا، دیر ہو گئی، کبھی کوئی دوست کے ساتھ بیٹھ گئے یا مسجد سے جانے کو جی نہیں چاہا، آپ نے اٹھا اپنے گھر کا رخ کیا، گھر کو گیا، آپ نے ٹائم دیکھا 8 بج رہے ہیں، اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے 8 بج چکے، کچھ 2-4 نوالے آپ نے کھانا کو کھا لیا اور پھر اپنے آپ کو تر و تازہ کر لیا اور یہ سوچنے لگے کہ دیر سے جاؤں گا تو میری تراویح چھوٹ جائے گی، دیر سے جاؤں گا تو عشاء کی نماز چلی جائے گی، دیر سے چلا جاؤں گا تو جماعت مجھے نہیں ملے گی۔ آپ اپنے گھر، اہل و عیال، مصروفیات، تھکن، کمزوری، ہر وہ شے کو چھوڑتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کی طرف لپک کر آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں۔ سارا دن آپ تھکے ہوئے تھے، روزے نے آپ کو تھکا دیا تھا، اس کے باوجود آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور نماز تراویح 8 رکعت اور 3 رکعت وتر کے آپ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر یہ ان رکعتوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر ذرا سی بھی جو ہے نا تھکن محسوس نہیں ہوتی، آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے۔ تو رمضان سے ہم نے دوسرا جو اصول سیکھا ہے یہی کہ چاہے دن میں کتنا ہی کام کیوں نہ ہو، چاہے بھوک اور پیاس کیوں نہ ہو، چاہے تھکن کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر روز عشاء کی نماز میں مسجد میں ضرور حاضری دوں گا۔ اصول سیکھا میں نے اور آپ نے اس رمضان کے اندر، اپنا لیا اسے میں نے اور آپ نے اس رمضان کے اندر۔ یاد رکھو ان 2 نمازوں ہی کا تذکرہ ہم نے کیوں کیا آپ کے سامنے، اس لیے عزیزان محترم کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، جو منافق ہوتا ہے اس پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اللہ اکبر، میں اور آپ آج مسلمان کہلانے کے حقدار بنے، میں اور آپ آج مسلمانوں میں اپنا نام لکھوا لیا،
آج میں سمجھتا ہوں کہ میں بہترین ایمان والا ہوں، میں توحید پرست بھی ہوں، میں اعلیٰ ایمان والا ہوں، میرے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میرے عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ رمضان کا مہینہ تھا، سحر کے بہانے فجر پڑھ لیا کرتا تھا، تراویح کے بہانے عشاء پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو گیا تو میں نے فجر کو بھی چھوڑ دیا اور عشاء کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ جو نماز میں اور آپ ادا کر رہے ہیں رمضان میں، یہ قبولیت اسی وقت ہوگی جب آپ 11 مہینے تک ان نمازوں کو لے کر چلیں گے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اس رمضان کے مہینے میں نے سیکھا کہ قرآن نماز کی تاکید جو مجھے آئی ہے اس کو پوری میں لے کر کے چلوں گا، ہر نماز کو میں وقت پہ پڑھا کروں گا۔ کیسے مسجدیں بھر جایا کرتی تھی رمضان میں، کیسے صفوں کی تنگی ہوتی تھی رمضان میں۔ اب دیکھنے کی باری ہوگی کہ آج شام میں چاند نظر آئے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے عشاء میں مسجد ویرانی کا شکوہ کرنا پڑے گی، مسجدیں ترستی رہیں گی، کہاں گئے وہ مصلی، کدھر گئے وہ میرے مصلی۔ میرے گھر میں وہ آتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، فرشتے ان کی مغفرت کا جو ہے مزہ لیے ہوئے کھڑے ہوتے، فرشتے ان کے مغفرت کے لیے تیاری کرے ہوئے ہوتے۔ لیکن آج کہاں ہیں، آج کہاں ہیں وہ لوگ جن کو آج انعام ملنا تھا، اللہ کے طرف سے انعامات ملنا تھا، اللہ نے ان کے لیے انعامات مقرر کر چکے ہیں، آج وہ مصلی کہاں چلے گئے ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ہم نے جو سب سے پہلے اصول اگر سکھا تو نماز کو ادا کرنے کا اصول سکھا اس رمضان کے مہینے میں، اس روزے کے ذریعے سے۔ دوسرا اصول جو میں نے اور آپ نے سیکھا وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن دیکھی گئی۔ مسجد میں بیٹھنے والا آدمی 5 یا 10 منٹ اگر بیٹھتا ہے تو قرآن کو لے کر کے بیٹھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو اپنے نگاہوں کی زینت بناتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس رمضان میں 2 قرآن مکمل کروں گا، 3 قرآن مکمل کروں گا، یا کم سے کم 1 تو اپنے اس رمضان کے اندر پڑھوں گا۔ انسان سوچتا ہے مسلمان، اور مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا کہ قرآن کثرت سے پڑھی جاتی رہی۔ ہم نے رمضان سے اگر سیکھا ہے تو قرآن کو پڑھنے کا درس سیکھا ہے اس رمضان میں۔ اب یہی اصول اور ضابطہ میرا اور آپ کا 11 مہینے تک ہونا چاہیے کہ یہ 1 مہینے میں قرآن پڑھ لینے سے ہدایت نہیں مل جاتی عزیزان محترم۔ جب تک انسان کی سانس موجود ہے، جب تک کہ تم قرآن کو پڑھتے رہو اور قرآن کا ہر لفظ تمہیں روز نئی ندا دے گا اور روز نئی تمہیں جو ہے نا بات بتائے گا اور تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اہدنا الصراط مستقیم کا حق اسی وقت میں ادا ہوگا عزیزان محترم جب تم 11 مہینے تک قرآن کو اپنے نگاہوں کی زینت بنا لو۔ لیکن کہاں ہے عزیزان محترم؟ بد نصیب لوگ ہیں وہ، بد نصیب مسلمان ہیں وہ جن کو رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو سیکھا نہیں، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھا نہیں، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قرآن پر نگاہ ڈالی نہیں۔ اگر نہیں آتا تھا تو اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے ہم قرآن کو سیکھ لینا چاہیے تھا۔ وہی قرآن میری بخشش کا ذریعہ بننے والا تھا، وہی قرآن مجھے جنت میں لے جانے والا تھا، وہی قرآن مجھے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتلانے والا تھا، وہی قرآن میرے نبی کی سیرت بتلانے والا تھا، وہ قرآن میرے صحابہ کی زندگیوں کو بتلانے والا تھا، وہ قرآن مجھے جہنم سے بچانے والا تھا، وہ قرآن مجھے جنت کا مستحق بنانے والا تھا۔ لیکن کیا ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے؟ ہر کس نہیں عزیزان محترم۔ یہ دوسرا اصول تھا جو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے سیکھا ہے عزیزان محترم۔ تیسرا اصول جو میں نے اور آپ نے قرآن کے مہینے میں سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے عزیزان محترم کہ صدقہ و خیرات کا کرنا۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں صلاۃ کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جہاں صلاۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ عزیزان محترم، اس رمضان کے مہینے میں میں نے اور آپ نے اگر سیکھا تو حسب استطاعت میری طاقت کے مطابق مجھے اللہ نے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ جتنی طاقت استطاعت میری ہے
میں نے اپنے ہاتھوں سے خیرات کو کیا ہے، اور پھر ہم رمضان کے مہینے میں اگر سیکھے ہیں تو یہی سیکھا ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں مسکینوں کی مدد کروں گا، رشتہ داروں کی مدد کروں گا، پڑوسیوں کی مدد کروں گا، اللہ کے گھروں کی مدد کروں گا، مدارس کی مدد کروں گا۔ مجھے یہ سیکھتے سیکھتے رمضان کا مہینہ گزار دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہاتھ سے خیرات کیا کرتے تھے، اور میرے نبی کی خیرات کا کیا کہنا، جو سوالی آتا وہ واپس نہیں جاتا، ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے خیرات کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے اور دونوں ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم کہ میں نے رمضان سے اگر سیکھا تو محبت، بھائی چارگی، امن، شانتی، خوشحالی، ایک مسلمان کا درد ایک مسلمان کے دل میں، ایک انسان کا درد ایک انسان کے دل میں میں نے محسوس کیا۔ اور پھر میں نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بینک بیلنس ختم ہو رہا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج خرچ کر دوں گا تو کل آئے گا یا نہیں۔ میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے، ہم تمام نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں 70 گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے معاوضہ۔ 1 روپیہ عام دن میں خرچ کرو تو 1 روپے کا ثواب، لیکن رمضان میں خرچ کرو تو 70 روپے کا ثواب، 100 روپے خرچ کرو تو 700 روپے کا ثواب۔ اللہ اکبر! غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میں نے اور آپ نے رمضان سے اگر کچھ اصول اگر سیکھا ہے تو صدقہ و خیرات کرنے کا اصول سیکھا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ نہیں بھائی زیادہ سے زیادہ دے دوں، میرے بھائی کو دے دوں، ہر مانگنے والے کو دے دوں، کوئی مجھ سے مایوس نہ جائے، کوئی میرے در سے خالی نہ جائے، کوئی مجھ سے مانگنے والا مایوس ہو کر کے نہ جائے، ہر ایک کو میں دینے کا عادی بن گیا ہوں۔ رمضان سے اگر میں نے سیکھا ہے تو صدقہ اور خیرات دینے کا نظام میں نے سیکھا ہے۔ اور چوتھا اصول جو میں نے سیکھا ہے اس رمضان سے، وہ سیکھا ہے کہ محبت کا پیغام دینا، خود مسلمانوں کو محبت کا پیغام دینا، دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنائے، ہمارے دوسرے وطن کے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان تک محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دینا، یہ اس روزوں کے دنوں میں نے اور آپ نے سیکھا ہے۔ کیسے عزیزان محترم، اس کی مثال قائم کر کے آپ کو بتا دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس منظر کو کہ افطار کا دستر بچھا ہوا ہے، لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اذان ہونے والی ہے، 1 منٹ ابھی باقی ہے، لیکن تمام لوگ اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تمام لوگ متحد ہیں اس بات کے اوپر، کوئی جلد بازی کرنے والا نہیں، کوئی بھی تیز ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ حالانکہ پیاس سے حلق اٹ رہا ہے، بھوک پیٹ میں جلن پیدا کر رہی ہے، حلق چاہ رہا ہے 2 چلو پانی کو اتار لیا جائے، پیٹ چاہ رہا ہے 2 لقمے اتار لیے جائیں، اس کے باوجود تمام مسلمان امن اور شانتی بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ وقت ہو گیا یا نہیں ہوا۔ وقت ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو اپنے حلق میں اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے سورج کو حکم دیا ہے غروب ہونے کا، وہ وقت پر سورج غروب ہوتا ہے تو میں اپنے حلق سے کچھ چیزوں کو اتاروں گا، پانی کو اتاروں گا، پھل پھلاری کو اتاروں گا، غذاؤں کو اتاروں گا، لیکن وقت نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ سورج کے ہوتے ہوئے تم کوئی چیز کھا لیا کرو، نبی کا فرمان ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تم مت کھایا کرو۔ میں رسول اور اللہ کے فرمان کو جاری و ساری رکھتے ہوئے، ان کے فرمان کو مقدم رکھتے ہوئے میں افطاری کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب 1 منٹ آدھا منٹ میرا باقی ہے اور میں منتظر ہوں کہ کب یہ وقت گزرے گا، لیکن اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اب وقت ہو چکا ہے، اذان بلند ہونے والی ہے، اب تم بسم اللہ کہہ کر اپنے روزے کو کھول سکتے ہو، افطار کر سکتے ہو۔ بسم اللہ کہہ کر وہ آدمی اپنے منہ میں پھل پھلاری ڈال رہا ہے، پانی کا چلو لے رہا ہے۔ اتنے ماحول کے اندر 1-2 بھائی دیر سے آتے ہیں مسجد کے اندر، مسجد میں وہ داخلہ جب لیتے ہیں وہ
میرے رشتے دار نہیں ہوتے، وہ میرے دوست نہیں ہوتے، وہ میرے پڑوسی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود جو افطار کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں بھائی میرے پاس آ جاؤ، میرے بازو بیٹھ جاؤ، میرے بازو بیٹھ کر آپ افطار کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آپ افطار کر لو۔ یہ محبت اور خلوص کا پیغام ہم نے رمضان اور افطار کے ذریعے سے سیکھا عزیزان محترم۔ اور پانچواں اصول میں نے اور آپ نے سیکھا اس رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے سیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو اور تمہارے سے کوئی لڑنے کے لیے آ جائے، بحث کرنے کے لیے تم سے آ جائے، تم یہ کہہ کر اس سے پیچھا چھڑا لو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اس رمضان کے مہینے میں اگر میں سیکھا تو یہ سیکھا کہ لڑائی جھگڑا مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ روزے میں رہ کر جو لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، بغیر روزے کے بھی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ روزہ رہ کر جو گالی نہیں دے سکتا، بغیر روزے میں بھی گالی نہیں دے سکتا۔ ہم نے رمضان سے سیکھا تو یہی کہ اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دینا، محبت کو والہانہ طور پر نچھاور کر دینا، بلا کسی مفاد کے کسی سے محبت کا اظہار کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کا اظہار کرنا، یہ رمضان سے میں نے اور آپ نے سیکھا ہے عزیزان محترم۔ اب آؤ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لے کہ رمضان کے بعد کی زندگی میری اور آپ کی کیا ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو مسجد بھی یاد آئی، وضو خانہ بھی یاد آیا، اذان بھی یاد آئی، نماز کے اوقات بھی یاد آئے، لیکن رمضان گزر جاتا ہے تو مسلمان مساجد چھوڑتا ہے سب سے پہلے۔ اسی لیے کہ جو 11 مہینے کا ساتھی جو قید ہے جہنم کے اندر، اب وہ ساتھی طاقتور بن کر اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اور مسجدوں میں کون نہیں آتا؟ مسجدوں میں صرف شیطان نہیں آتا، مسجدوں میں صرف سرکش شیطان ہی نہیں آتا۔ مسلمان ہے تو مسجد میں ضرور داخلہ لیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے مسجد میں وہ ضرور آئے گا، لیکن شیطان مسجد میں نہیں آتا۔ اب سوچ لے وہ مسلمان جو 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، 1 مہینے تک بغیر جو ہے نا اقامت کے نماز کو نہیں چھوڑا، اس نے 5 وقت کی نماز کو پڑھتا رہا، 5 وقت کی نماز ادا یہ کرتا رہا، لیکن شوال کا چاند گزرتے ہی یہ مساجد کو چھوڑ کر جب بھاگ جاتا ہے تو اس کا شمار قے میں کر لیا جاتا ہے۔ کس میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ خود کر لینا عزیزان محترم۔ لہٰذا جو تربیت مجھے اور آپ کو ملی ہے اس رمضان کے مہینے میں، وہی تربیت مجھے 11 مہینے تک لے کر چلنا ہے۔ رمضان کے بعد والی زندگی میں ہم 5 وقت کی نماز بلا کسی عذر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ اگر تم نے سمجھ لیا کہ صرف رمضان میں میری نماز قبول ہوتی ہے تو یہ دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کی زندگی سے باز آ جاؤ۔ تم غیر رمضان میں بھی تم پر نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے رمضان کے مہینے میں تم پر نماز فرض ہے۔ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ کیوں چھوڑ دیتے ہو نماز؟ کس بنیاد پر چھوڑتے ہو؟ بے نمازی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جس طبقے کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بے نمازیوں کا طبقہ ہوگا۔ کیا آپ جہنم میں جانا پسند کرتے؟ نہیں عزیزان محترم، ذرا سا چرکا اگر لگ جاتا ہے تو میں تنگ ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے اب غیر رمضان میں دیکھنا صدقہ خیرات بند کر دیا جائے گا۔ یہ عجیب سا فلسفہ، یہ عجیب سا فتویٰ، یہ عجیب سا معاملہ مسلمانوں کا ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ یاد آئی، رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ نکالنا یاد آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے خلاف ہے عزیزان محترم۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جائے۔ یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کے تذکرے ہیں جنہوں نے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالو۔ ارے کسی کا مہینہ شعبان میں اگر ہو رہا ہے تو 1 مہینہ تو اس کا آگے نکل گیا، اگر کسی کا مہینہ شوال میں ہو رہا ہے تو تم نے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی، اصول کو توڑ دیا زکوٰۃ کے اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا یہ بات غلط ہے عزیزان محترم۔ تربیت دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کنٹینیو نکالتے رہنا،
ایک سال کا عرصہ جس کے سونے چاندی پر ہو، ایک سال کا عرصہ جس کے مال پر ہو، اس کو زکوٰۃ سال بھر ہونے کے ساتھ ہی نکالنا بے حد ضروری ہے، نہ کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ہم کو رمضان نے درس دیا کہ صدقہ و خیرات دل کھول کر کرنا چاہیے، دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے خیر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا جو تیسرا اصول ہم نے لیا، یہی لیا کہ قرآن حدیث کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو اپنے نگاہوں کی زینت بنانا چاہیے۔ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہر گھنٹہ قرآن کے لیے ہم نکالیں، ہر منٹ قرآن کے لیے ہم نکالیں، ہر دن قرآن کے لیے ہم نکالیں۔ قرآن کو پڑھتے پڑھتے موت آ جائے گی تو جنت واجب کر دی جائے گی۔ بیکار کی غیبتیں چغلیاں کرتے کرتے اگر مر جاؤ گے، جھوٹ بولتے بولتے یا بیکار کی گفتگو بحث کرتے کرتے مر جاؤ گے، اللہ جہنم رسید کر دے گا۔ تو رمضان کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو نگاہوں کی زینت بنا لیں، ہر وقت قرآن کو کھولتے رہیں۔ اپنے گھروں میں ٹی وی پہلے کھلتا ہے، بعد میں کبھی کبھی قرآن کھلتی ہے، یہ اصول کو بدل ڈالو، قرآن کو پہلے کھول لو اور پھر ٹی وی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ پتا چلے گا کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کیا کھلنا تھا کیا کھل گیا، آج کیا کھلنا تھا اور کیا کھل گیا ہماری زندگیوں میں۔ جو قرآن روز کھلنا تھا رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے، برکت کے لیے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، محبت کے لیے، رشتوں کو اچھا بنانے کے لیے، وہ قرآن روز ہمارے درمیان کھلنا تھا، لیکن قرآن کبھی کبھی کھلتا ہے اور گندگی پھیلانے والی شے وہ روز ہمارے گھروں میں کھلتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے عزیزان محترم، ہم نے رمضان کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کا اس مہینے میں عہد ہی نہیں کیا، اس مہینے میں ہم نے عہد نہیں کیا، اس مہینے کو ہم نے نہیں چنا کہ اللہ جو بے تک کی زندگی میری غیر رمضان میں 11 مہینے چلی، یہ مہینہ تو نے مجھے دیا ہے، اس مہینے میں جو کچھ بھی سیکھوں گا وہ 11 مہینے تک میں لے کر کے چلوں گا۔ کیا آپ نے یہ اصول کو اپنایا ہے؟ کیا یہ پروگرامنگ بنائی ہے؟ کیا سوچا ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں میری کیا ہونے والا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، بس ایک لاؤبالی پن کی زندگی ہے جو میری اور آپ کی گزرتے چلی جا رہی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ہم نے اگر سیکھا تو محبت کا پیغام دینا اس رمضان میں سیکھا، اس لیے کہ 30 دن تک ہم افطار کرتے رہے اور ہر آدمی ہمارے پاس کبھی کبھی دیر سے آتا رہا، میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دستر پر اسے بٹھا کر کھلاتا رہا، اسے دیتا رہا، میں کہتا رہا کہ بھائی آپ نے دیر کر دی آنے میں کافی دیر سے کھا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اور کچھ جمع کر کے دیتا ہوں، آپ بھی یہ کھائیے۔ یہ محبت کا جو پیغام ہے یہ تمام انسانیت کو دینا چاہیے عزیزان محترم، تمام دیگر اقوام کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام دہشت نہیں سکھاتا، اسلام کسی کا خون کرنا نہیں سکھاتا، اسلام پریشان کرنا نہیں سکھاتا، اسلام ہر مذہب کی عزت کرنا سکھاتا ہے، ہر انسان کی عزت کرنا سکھاتا ہے، خواہ وہ کسی مسلک کا کیوں نہ ہو۔ ہم دسترخوان پر جب افطار کے بیٹھتے ہیں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ حنفی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، نہیں ابھی آپ تھوڑی دیر سے آنا، ہمارا افطار چل رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا عزیزان محترم، وہ بندہ مسجد میں اس وقت داخل ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ یہ اصول مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، یہ اصول مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے عزیزان محترم، اور یہی اصول 11 مہینے تک لے کے چلنا ہے تاکہ آنے والا رمضان اور زیادہ خوشیوں بھرا میرا رمضان ہو، برکتوں والا میرا رمضان ہو، مغفرتوں والا رمضان میرا ہو، فضیلتوں والا رمضان میرا ہو، رب کو راضی کرنے والا رمضان میرا ہو۔ اب گزر جائے گا رمضان، لیکن اس کے بعد کی زندگی کی فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ عزیزان محترم، نمازیں تو رہ جائیں گی، صدقہ خیرات بھی رہ جائے گا، کھانا پینا بھی رہ جائے گا، نماز فجر اور عشاء بھی رہ جائے گی، نہیں رہے گا تو رمضان نہیں رہے گا، نہیں رہے گا تو رمضان نہیں رہے گا۔ رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا تو 11 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شوال کے مہینے میں رمضان کا مہینہ بنا لوں گا، ہے ہمت کسی میں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا عزیزان محترم، ہر مہینے کو مقرر کر دیا گیا ہے، انہی دنوں کے ایام میں تم وہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے 5واں اصول جو اس قرآن سے سیکھا ہے وہی معاشرے میں پھیلانا ہے۔ دل کو تکلیف ہوتی ہے عزیزان محترم جب دیکھتے ہیں ہم کہ ایک مسلمان بھائی اپنے منہ سے گالی نکالتا ہے،
बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी का उम्मती हो और इसी जबान से नबी का नाम लेता हो, इसी जबान से नमाज में सुभान अल्लाह कहता हो, इसी जबान से अल्लाह अकबर कहता हो, इसी जबान से सूरह फातिहा पढ़ता हो, इसी जबान से अल्लाह पर जो है ना नमाज को खत्म करने सलामती का पैगाम देता हो, और फिर इसी जबान से हम गाली देते हैं, तो ये कितना बुरा लगता होगा। जरा गौर कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी बुरी बात होती होगी। हमने रमजान में यही तो सीखा है कि हम किसी को गाली नहीं देंगे। कोई हम पर जुल्म करता है तो रब्बे कायनात का दरवाजा हम खटखटाएंगे, रब्बे कायनात के सामने सर्व सजूद होंगे। वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए जो है ना कादिर है, और जालिम का पंजा मरोड़ने के लिए कादिर है। जालिम को कैफर और किरदार तक पहुंचाने के लिए अल्लाह काफी है। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं नबी का उम्मती होने के नाते मैं हर एक को माफ करके जिंदगी गुजारूंगा, मैं हर एक के साथ अच्छा अंदाज से पेश आकर के जिंदगी गुजारूंगा, मैं हर एक को अच्छा पैगाम दे करके जिंदगी गुजारूंगा। और फिर आज मामला तो क्या हो गया अजीजान मोहतरम कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी बदखुमाश आ गए जो रमजान के महीने में भी लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ा। आपको पता है बहुत सारे मुसलमानों ने लड़ा है इस रमजान के अंदर। क्या ये कामयाबी का रास्ता है? क्या ये जन्नत में जाने का रास्ता है? नहीं अजीजान मोहतरम, जन्नत में जाने के उसूल को अपनाइए, और इस्लाम के चेहरे पर जो दहशतगर्दी का लेबल लगा है उस लेबल को मैं और आप मिलकर के मिटना है। फरिश्ते नहीं आएंगे आसमान से। कैसे मिटेगा वो लेबल? मैं अखलाक का मुजाहरा करूंगा, मैं मोहब्बत का मुजाहरा करूंगा, तमाम इंसानों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करूंगा। अल्लाह ने क्या कहा इस कुरान के बारे में? इस कुरान के बारे में अल्लाह ने यही दोहरा कर कहा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास। कहा यह कुरान को हमने रमजान के महीने में नाजिल किया है और तमाम इंसानों के लिए यह हिदायत का रास्ता बतलाने वाली किताब है। तो अगर कोई मुसलमान कहता है कि किताब सिर्फ मेरी है कुरान, तो उसने कुरान का हक अदा नहीं किया, उसने कुरान को समझा नहीं है। यह कुरान तमाम के तमाम कायनात में रहने वाले जितने इंसान हैं उन सबकी हिदायत का रास्ता बतलाने वाली किताब है। इस पर कभी काबिज होकर मत बैठो दोस्तों। इसके पैगाम दिलनशी को, इसके मीठे पैगाम को दिगर लोगों के सामने, दिगर मजहब वालों के सामने फैलाया करो आप। रमजान का मकसद यही है कि मोहब्बत का पैगाम इंसानियत तक दी जाए। और अजीजान मोहतरम, मैं इल्तिजा करूं आपसे, अपील करूं, ये सारे खराबियां, गुटखा खाने की खराबी, सिगरेट पीने की खराबी, जो है ना गुंडागर्दी करने की जो है ना खराबी, बेकार के जो है ना चीजों में मुलविस होने की खराबी, चोर बनने की जो है ना खराबी क्यों पैदा होती है? कि इंसान कमाता नहीं है, इंसान को कमाने की आदत नहीं है। मैं इल्तिजा करूंगा आप तमाम भाइयों से कि रमजान के महीने में हमने देखा कि लोग तो नमाज और रोजा छोड़कर कमाई कर लेते हैं, हालांकि उसूल गलत है वो, लेकिन उसके बावजूद रमजान छोड़कर, रोजा छोड़कर, तरावी छोड़कर, कुरान छोड़कर तिजारत में लग जाते हैं। तो क्या गैर रमजान में हम बेरोजगार बन जाए? नहीं, गैर रमजान में भी हमें चाहिए कि हर नौजवान कुछ ना कुछ काम में अगर लग जाए इंशाअल्लाह, क्योंकि खाली घर जो होता है वो शैतान का घर होता है। खाली घर के अंदर शैतान वसवसे पैदा करता है और उस नौजवान की जिंदगी से खेल लिया करता है। क्या होगा अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, किसी को मारना शुरू करेंगे, आपका नाम पुलिस में आ जाएगा, रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा, 2-3 केस आप पर बुक हो जाएंगे, उसके बाद आपकी रौड़ी शीट खोल दी जाएगी। जिसकी रौड़ी शीट खोल दी गई उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कैसे अजीरन गुजर जाती है। खुद ना अपने लिए वो बेहतर हो सकता है, ना माशरे के लिए वो बेहतर हो सकता है। और इस्लाम ये तमाम बुराइयों से रोकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज शदीद जरूरत है मेरे अजीज नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, आज शदीद जरूरत है हमारे लिए कि हम इस्लाम का सच्चा पैगाम तमाम इंसानियत के सामने पेश करें 11 महीने तक, ताकि आने वाला रमजान हमारा बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ गुजर जाए। गर्ज कहने का मकसद यह है अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत का पैगाम दीजिए इंसानियत को, रब राजी हो जाएगा।
اخوت کا پیغام دیجئے، بھائی چارگی کا پیغام دیجئے تمام انسانوں کو، رب راضی ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس نقطے پر نبی بنایا، کیا تھا نقطہ وہ؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا نہیں دنیا کے اندر مگر رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے۔ ہر عالم کے لیے اللہ کے نبی رحمت ہے، اور رحمت محبت کو بولا جاتا ہے، مٹھاس کو بولا جاتا ہے، بھائی چارگی کو بولا جاتا ہے، سچائی کو بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ملنساری کو بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آنے کو رحمت بولا جاتا ہے، زحمت نہیں۔ عزیزان محترم، آؤ اسلام کی طرف، عزیزان محترم آؤ اسلام کی طرف، آؤ اچھے پیغام کی طرف، آؤ اسلام کے پیغام کی طرف۔ دوسرے مذاہب ترس رہے ہیں عزیزان محترم کہ اسلام ہے کیا آخر، اسلام میں ایسی کیا خوبی ہے آخر، اسلام کتنا سچا مذہب ہے آخر، قرآن کیا کہتا ہے ان کا، قرآن کہیں انہیں غلط راہ تو نہیں دکھاتا، قرآن کہیں انہیں بھٹکا تو نہیں دیتا، کہیں قرآن قتل کرنے کا حکم تو نہیں سکھاتا۔ آج دیگر اقوام پریشان حال ہیں عزیزان محترم۔ آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ قرآن کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں۔ رمضان کے بعد والی زندگی میں جیسے ہی چاند نظر آیا، بازاروں کی زینت مت بنیے، جیسا ہی چاند نظر آیا بازاروں کی زینت مت بنیے، اللہ کے گھر میں آئیے۔ کیوں کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، کون ہے جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، کون ہے جس کی میں مغفرت کر دوں۔ اللہ انعام دینا چاہتا ہے، اور میں بازاروں میں گھوم کر اس انعام کو ضائع کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں عزیزان محترم، آؤ اللہ کے گھروں کی طرف۔ جیسے ہی چاند نظر آیا مساجد میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، سجدہ کر لو، نماز عشاء باجماعت کثیر تعداد میں مسجد کو بھر کر ادا کرو، اور اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ 30 دن آیا تھا اس مسجد میں، اب جی لگ گیا ہے اس مسجد سے، دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑ کر جانے کا، اللہ تیرے گھر میں بیٹھنا قبول فرما اللہ۔ پھر دیکھو آپ دعا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مصائب اور مشکلات کو تمہارے حل کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رمضان میں جیسی زندگی ہماری سیدھی سادی گزری، اللہ نمازوں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، تیرے ڈر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ گزری، غیر رمضان میں بھی اللہ تو ویسے ہی ہماری زندگی کو گزار دے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اللہ یہ مہینہ اب چند سیکنڈوں، منٹوں میں، گھنٹوں میں ختم ہونے والا ہے میرے پاک پروردگار۔ آئندہ رمضان تو اگر چاہے تو ہمیں ملنے والا ہے، اللہ اگر ہماری حیات ناقصہ ختم ہونے والی ہے تو ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری عمر کو بڑا کرے اور رمضان ہماری زندگی میں دے دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو کچھ بھی غلطیاں اگر ہوئی ہیں اس رمضان میں میرے پاک پروردگار، تو ان غلطیوں کو ایک انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے اندر سے تفرقہ بازی کو ختم فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اتحاد کا پیغام دینے والا ہمیں بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ بھائی چارگی کا پیغام پھیلانے والا ہمیں بنا، اللہ محبت کا پیغام پھیلانے والا ہمیں بنا، اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ یا اللہ میرا ملک ہندوستان آج کچھ پریشانیوں میں ہے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ بھوک مری کا شکار ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا تنگ دستی کا شکار ہو رہا ہے، یہ پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے، یہاں پر گرانی بڑھتے جا رہی ہے، اللہ غریب لوگ غربت میں جا رہے ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ اس ملک پر رحم فرما میرے پاک پروردگار، اس ملک پر رحم فرما میرے پاک پروردگار، اس ملک پر رحم فرما میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ اے میرے غریبوں کے جو ہے نا پالنہار، اے غریبوں کے غریب نواز، اے میرے اللہ تو غریبوں کو نوازنے والا ہے میرے پاک پروردگار، تو غریبوں کو نواز دے میرے پاک پروردگار۔ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے اللہ، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے اللہ، اس ملک کو بھائی چارگی کا گہوارہ بنا دے میرے اللہ۔ جتنے مذاہب یہاں رہنے والے ہیں میرے پاک پروردگار، سب میں محبت و خلوص پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔